यीशु नासरी के नाम में एक दफ़ा फिर आप सबकी सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं इन घड़ियों के लिए कि हम उसके हुजूर आ सके। और आज का जो रेफरेंस है, पिछले जो हमने बात की थी कि वो बुजुर्ग होगा और वो कदीमुल अयाम तक पहुंच गया और किबरिया की दानी तरफ जा बैठा। कुछ और थोड़ी सी बातें जो हैं चंद लम्हों के लिए हम इसको जो है वो कंटिन्यू रखेंगे इस सब्जेक्ट को, ताकि हम उसी की बाबत, खुदाए कादर मुतली की बाबत हम और थोड़ा सा जो है वो एक कदम और आगे बढ़कर जो है वो सीख सके। आइए मेरे साथ निकालिए दानियल नबी के सहीफे को, उसी रेफरेंस को जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, उसके 7वें बाब और उसकी 9वीं आयत को। दानियल नबी ने ये रोया जो है, अगर 9वीं आयत से पहले की अगर आप सिचुएशन को पढ़ते हैं तो ये वो रोया है जो एंड टाइम्स की बाबत है। फिर से जो है रोमन पाए फिर से जो है वो उठ खड़ी होगी, या वही पुरानी टेरिटरी जो है उसकी बाबत लिखा है कि वैसा ही सीन फिर से होगा। लेकिन रोया को देखते देखते नबी जो है वो लिखते हैं, मेरे देखते हुए, जब मैं ये सब कुछ देख रहा था कि एंड टाइम्स में क्या हो रहा है, तो लिखा है मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल अयाम बैठ गया और उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालस ऊन की मानंद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानंद था और उसके पहिए जलती आग की मानंद थे। उसके हुजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थीं। याद रखिए, जहां भी बाइबल मुकद्दस में, हमारी उर्दू बाइबल में हजारों हजार का या लाखों का या करोड़ों का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो जब ग्रीक से इसको ट्रांसलेट किया गया तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स जो है इसका ताल्लुक जो है वो लातादाद है, जो गिनती में नहीं आ सकते। ये बेशुमार से इसका जो है वो इलाका है, इसका ताल्लुक है कि वहां पर जो खड़े थे वो काउंटलेस थे, उनका शुमार नहीं किया जा सकता था। मैं देख ही रहा था कि उस सींग की घुमंड की बातों की आवाज के सबब से मेरे देखते हुए वो हैवान मारा गया और उसका बदन हलाक करके 16 जन आग में डाला गया और बाकी हैवानों की सल्तनत भी उनसे ले ली गई, लेकिन वो एक जमाना और एक दौर जिंदा रहे। मैंने रात की को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जात की मानंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंच गया। ये एंड टाइम्स की बातें हैं, मसीह की सेकंड कमिंग है, ये उसकी बात है। और वो उसे उसके हुजूर लाए, यानी कदीमुल अयाम के पास लेकर आए, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी, उसको कभी जो है जवाल नहीं आएगा, और वो अब्दी सल्तनत है और फिर कभी उस पर या इंसानों पर फिर कोई दूसरी ममलकत हुक्मरानी नहीं करेगी। हम जब बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि वो कदीमुल अयाम जो है वो कैसे है, और जब हम कहते हैं कदीम अल अयाम तो इसका मतलब है जो हिब्रू लैंग्वेज है उसको, और आप हैरान होंगे हमारी जुबान उर्दू जुबान जो है कितनी क्लोज तर है बहुत सारे अल्फाज में जो है इब्रानी जुबान के साथ। उसे जो है अतीक यमीन कहा जाता है। अतीक का मतलब पुराना, ओल्ड, बहुत पुराना। हम अहदे अतीक भी कहते हैं, और अतीक जो है ये हिब्रू वर्ड है जो उर्दू जुबान में जो है उसको लिया गया है। यौमीन जो है वो यौम से है, अयाम से है, और इसको जब हम उर्दू जुबान में पढ़ते हैं तो हम कदीम अल अयाम कहा जाता है। ऐसा खुदा जो दिनों के आगाज से वक्त की रफ्तार शुरू होने से पहले के दिनों का है, कदीमुल अयाम है। हमारी गिनती में, हमारे दिनों में, हमारे सोलर सिस्टम में वो नहीं समाता है, वो उससे पहले का है, उससे पहले के जमानों का है। और बाइबल मुकद्दस जो है इस बात को मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो उसको बयान करती है
کہ وہ دنوں سے بھی اور وقت سے بھی بہت پرانا ہے. وہ وقت کا آغاز کرنے والا ہے. وہ وقت میں نہیں رہتا، وہ قید میں نہیں ہے، وہ ہمارے کیلنڈرز میں نہیں آتا. وہ قدیم ہے، عتیق یومین ہے. اس کا تعلق زمانہ سابق سے ہے، یعنی ہمارے زمانوں سے، آدم سے پہلے کے زمانوں سے اس کا تعلق ہے. ایک آدم ذات سا میں نے دیکھا جو بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچ گیا. یہ ٹرینیٹی کے دو اقانیم بھی ہیں جو ایک ہی وقت میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. خدا باپ نے اپنے بیٹے کو، اپنے کلمے کو جنم دیا اور اس سے بیٹا کہا. یہ ٹرینیٹی کا، یا پھر اسے کہہ لیجئے یہ تثلیث کے دو اقانیم ہیں جو اکٹھے پائے جاتے ہیں. اینڈ ٹائمز میں عدالت کا کام اسے دیا جا رہا ہے، سلطنتیں اسے دی جا رہی ہیں، حکومتیں، اختیار اس کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہ وہ ہے جو آدم ذات سا ہے جسے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جب ہم قدیم الایام کی بات کرتے ہیں تو ہماری جو دنیا ہے، ہماری دنیا جو ہے وہ مادی ہے، مٹیریل سے جڑی ہے. اور مٹیریل سے جڑی ہوئی چیزوں کو، مادی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اسپیس ٹائم ڈائمینشنز کے ساتھ جڑی ہیں، جن میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور وقت شامل ہے. پھر سے دوہرا رہا ہوں، اسپیس ٹائم ڈائمینشنز جو ہے، ہماری دنیا جو مادی ہے اس کے ساتھ جڑی ہے، جس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور وقت جو ہے وہ شامل ہیں. اور ہمارا خدا جو ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا خدا روح ہے. وہ روح کے رحم میں رہتا ہے، وہ روح کے عالم میں رہتا ہے. روحانی عالم جو ہے وہ اس میں رہتا ہے. مادی چیزوں کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور وقت میں وہ نہیں رہتا. یہ اس نے تخلیق کیا ہے، یہ اس نے بنایا ہے، یہ ٹھہرایا ہے، اس کو آرگنائز کیا ہے اس نے، تاکہ انسان جو ہے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو جو ہے وہ ماپ سکے اور اس میں رہ سکے. اس کی گنتی چنتی کے لیے جو ہے ان چیزوں کو رکھا گیا ہے. ہماری جسمانی سوچ اور ہمارے احساس سے وہ باہر رہتا ہے. وہ قدیم الایام ہے، وہ ابدی پردوں میں اور ابدی مقاموں میں رہتا ہے. اس کا تعلق زمانہ سابق سے ہے. وہ عتیق یومین ہے جو پرانے جو ہے وہ ایام کے ساتھ جڑا ہے، جو انسان کی ڈائمینشنز میں، کیلکولیشنز میں، وقت میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اگرچہ وہ رہتا ہے پر وہ اس کا پابند نہیں ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا تو پھر حقیقی نہ ہوا، پھر خدا تو حقیقی نہ ہوا. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ ہمارے جسمانی قوانین، وہ اسپیس ٹائم ڈائمینشنز، وہ لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور وقت جو ہماری دنیا، ہماری کائنات پر راج کرتے ہیں، جن سے باہر ہماری کائنات جا ہی نہیں سکتی، وہ ان پر راج کرتا ہے. وہ ان سے باہر ہے، ان سے بڑا ہے. بائبل مقدس کی ایک بات جو ہے اس بات کی تصدیق کرتی ہے. جب آپ اسے اردو میں پڑھتے ہیں تو شاید اتنی سمجھ نہ آئے، لیکن دوسری جو زبانوں میں جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ اسے بخوبی سمجھ پائیں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 57واں باب اور اس کی 15ویں آیت. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 15واں باب اور اس کی 57ویں آیت، اس کا 57واں باب اور اس کی 15ویں آیت. وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں. یہ ایٹرنٹی کی بات ہے. یہ ہماری جو اسپیس ٹائم ڈائمینشنز ہیں ان کے باہر کی بات ہے. یہ ہمارے جو ہے وہ لیمیٹیشنز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. وہاں لکھا ہے کہ وہ جو عالی اور بلند ہے، عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے میں بلند مقام میں، بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے. ایکسٹریم ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں
اگر میرے وجود کی بات کریں تو میں تمہاری کائنات میں بھی نہیں سما سکتا، لیکن اگر میں اپنے آپ کو محدود کر دوں تو میں کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں بھی سما سکتا ہوں، انسان کے دل میں بھی رہ سکتا ہوں۔ یہ میری قدرت ہے، یہ میرا کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ میری خدائی ہے۔ اگر وہ لمیٹڈ ہونا چاہے تو کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں سما سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ خدا جو ہے وہ صرف یہاں رہتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میں بلند اور عالی مقام میں تمہاری یونیورس میں بھی میں نہیں سما سکتا۔ یہ دو ایکسٹریم اینڈز ہیں، اس کے بڑے ہونے کا اور اس کے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی ذرے میں سما لینے کا۔ اس میں یہ قدرت ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا چھوٹا کر سکتا ہے، اور سپیس ٹائم ڈائمینشنز جو ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور وقت، اسے اپنی قید میں بند نہیں کر سکتا۔ خدا روح ہے، وہ روح کے عالم میں رہتا ہے۔ ہم جب جان کو یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، تو اس کا مطلب ہے ان کو کوانٹٹی سے، کیلکولیشن سے نکل کر خدا باپ کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم بذات خود، ہم میں سے ہر شخص وقت کے دھارے کے ساتھ جڑا ہے۔ ہم جاب پر نکل رہے ہوتے ہیں، ہم نے صبح کا کام کرنا ہے، یا شام کو ہم دعا میں بیٹھتے ہیں، ہم گھڑی دیکھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کہ مجھے کتنی دیر تک، میکسیمم میری لیمٹس کیا ہے آج دعا کرنے کی، کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک اور اپوائنٹمنٹ ہے، اس پر جو ہے وہ حاضری دینی ہے جا کر۔ خدا روح ہے، ضرور ہے کہ سچے پرستار روحانی عالم میں اس کی پرستش کرے۔ کوانٹٹیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، گنتی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ میں نے کتنے گھنٹے دعا کی، کتنے منٹ دعا کی، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ دعا کی، میں نے کتنے لوگوں کے بپتسمے دے دیے، میں نے کتنے لوگوں کو کرسچن بنا لیا۔ خدا کا تعلق ان چیزوں سے بالا تر ہے، سچائی کے ساتھ ہے، روح کے عالم میں ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے اس کی پرستش کریں وہ روحانی عالم میں، ان سپیس ٹائم ڈائمینشن سے باہر ہو کر اس کی پرستش کریں جہاں وہ رہتا ہے۔ اپنے جسمانی خیالات، اپنی لمیٹیشن سے جو ہے وہ بالا تر ہو کر خدا کی پرستش کریں، حدوں سے نکل کر، خدا کے روح کے تابع ہو کر، کیونکہ خدا کا روح ہی ہے جو ہمیں اس رحم میں پہنچا سکتا ہے، اس عالم میں لے جا سکتا ہے جہاں خدا چاہتا ہے کہ لوگ بے فکر ہو کر، اپنی حدوں سے نکل کر، اپنی سوچوں سے آزاد ہو کر، اپنے وقت کے دھارے سے نکل کر تھوڑے وقت کے لیے میری پرستش کریں، جیسے میں ہوں ویسے وہ بھی ہوں۔ تو پھر کیا وقت کے ساتھ خدا کا کوئی تعلق ہے؟ ٹائم کے ساتھ اس کی کوئی جو ہے وہ کوئی تعلق بنتا ہے؟ اس کا کوئی لین دین ہے؟ زبور کی کتاب نکالیے، اس کا 90 زبور اور اس کی 4 آیت، یہ حضرت موسیٰ کا لکھا ہوا زبور ہے، زبور 90، اس کے 4 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر۔ اور اگر آپ پطرس کے صحیفے کو پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی یہی بات لکھی ہے کہ تیرے نزدیک 1000 برس ایک دن کے، اور ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کے برابر ہے۔ خدا کا تعلق جو وقت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت میں رہتا نہیں ہے، اس کی قید میں نہیں ہے، بلکہ وقتوں اور زمانوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اس کو روک سکتا ہے۔ ہم وقت کو کبھی تھام نہیں سکتے، کبھی اس کو روک نہیں سکتے، لیکن خدا وقت کو روک سکتا ہے۔ پوری یونیورس کو جو وقت کے ساتھ جڑی ہے، جو اپنی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے ساتھ اور وقت کے ساتھ جڑی ہے، خدا پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ جامد کر سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ بلکہ ہم وقت کو ریورس نہیں کر سکتے، وہ وقت کو جو ہے وہ واپس لے جانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔
اور ہم جو ہے اکثر جو ہے وہ اس بات کو ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے بھی ہیں. موسیٰ کے وقت میں، یوشوا کے وقت میں جب یہ لڑائی جاری تھی تو وقت رک گیا، چاند رک گیا، سورج رک گیا، ستارے رک گئے، پوری کی پوری کائنات کی جو اس کے مداروں کی ان کی اربیچول جو موومنٹ تھی وہ ساری کی ساری رک گئی، کیونکہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے کائنات کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تاکہ تصادم نہ ہو، کولیشنز نہ ہو، نقصان نہ ہو، سیارے ملکی ویز ایک دوسرے سے ٹکرائے نہیں. خدا وہ ہے جو وقت میں نہیں رہتا، وقت کے تابع نہیں ہے، اس کی حدوں میں جو ہے وہ بند ہو کر نہیں رہ گیا. وہ خدا وہ ہے جو وقت کو تھما سکتا ہے، یہ وقت کو روک سکتا ہے، اس کو ریورس کر سکتا ہے، لیکن اس کے تابع نہیں ہے، اس سے بہت بڑا ہے. اسے ہم عتیق یومین یا پھر قدیم الایام جو ہے وہ ہم کہتے ہیں. ہمارے جو اٹرنیٹی میں رہتا ہے، جو ہمارے وقتوں سے باہر ہے، نہ اس کی عمر کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی زندگی کی حیات کی کوئی انتہا ہے. وہ خود سے ہے، سیلف ایگزسٹنگ ہے، اور کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، اور اس ساری کائنات کو وہ اپنی قدرت سے سنبھالتا ہے، اور اس کے وقت کو تھما دینے اور اسے واپس جہاں سے یہ چلتا ہے اسے واپس جو ہے ان لمحوں تک لے جانے کی قدرت بھی رکھتا ہے. اور اس کتاب مقدس کی ان آیات میں نبی کی معرفت، ڈینیل نبی کی معرفت خداوند نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ریفر کیا ہے. He referred himself from the ancients of days، کہ میں ان دنوں سے، ابدیت کے لمحوں میں جو ہے وہ رہتا ہوں، یا دنوں سے بہت پرانا ہوں، یا میری حیات جو ہے اس کی کوئی جو ہے وہ ابتدا نہیں ہے، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی اس کو میئر نہیں کر سکتا، کوئی اسے جو ہے وہ قید نہیں کر سکتا، کسی کی کیلکولیشن میں میں نہیں آتا، میں کائنات میں نہیں سما سکتا. اور اگر اب تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں ڈھونڈ سکتے ہو، اور میں انسان کے دل میں اور شکستہ دل میں جو ہے وہ رہتا ہوں تاکہ میں اس کو بحال کر سکوں. یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات بھی لکھی ہے، جیسے خدا جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں سے واقف ہے، تینوں زمانوں کو جو ہے وہ ایک ہی وقت میں دیکھ سکتا ہے. اسی طرح سے لکھا ہے جس مسیح کی پیدائش کی ہم خوشی مناتے ہیں اس کی بابت لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. یہ کل بھی جو ہے وہ انسان کی ڈائمینشنز میں نہیں تھا، وہ آج بھی انسان کی ڈائمینشنز میں، کیلکولیشنز میں نہیں ہے، اور وہ کبھی کسی کی ڈائمینشن اور کیلکولیشنز میں، کسی کے جو ہے وہ لاجک اور منطق میں نہ سما سکے گا. یہ اس کی ذات کا خاصہ ہے، یہ اس کی ذات کی قدرت ہے کہ وہ ہماری حدوں سے، ہمارے وقتوں سے عتیق یومین ہے، کیونکہ وہ قدیم الایام ہے جو ہمارے دنوں سے بہت پہلے کا ہے، جس نے ہمارے دنوں کو بنایا، کریٹ کیا، سیاروں اور ستاروں کو جو ہے جس نے ان کی جگہ دی تاکہ وہ انسان کے لیے وقتوں، زمانوں اور دنوں کے امتیاز کے لیے ہوں. ہم بہت ساری باتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ہم جب انسانی طور پر سوچتے ہیں اور جب ہم خدا کی بابت سوچتے ہیں تو خدا کو محدود کر کے ہم اپنے جو ہے اس ایک ڈبے میں بند کرنا چاہتے ہیں جو ہماری سوچ کا ہے. خدا جب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے تو زمین پر جو ہے وہ سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے؟ ڈیتھ، جو سب کو کھا جاتی ہے، جو انسان کا وقت کھا جاتی ہے، انسان کی حیات کھا جاتی ہے. جتنی چیزیں زمین سے جنم لیتی ہیں وہ ان سب کا وقت مقرر کرتی ہے اور ان کو کھا جاتی ہے، سب کو. لیکن خدا وہ ہے جو اس موت کو بھی، جو زمین پر، روئے زمین پر سب سے زیادہ خوفناک، سب سے زیادہ ہیبتناک، سب سے زیادہ ڈراؤنی، صفاک جسے ہم گنتے ہیں، خدا وہ ہے جو اس کو اس کے وقت پر اس کو بھی جو ہے وہ اتھا گڑھے میں ڈال دے گا، اس کو ختم کر دے گا. خدا وہ ہے، قدیم الایام ہے، جو اس کو بھی ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور آخری بات کر کے ہم آگے جو ہے وہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو کنگ آف کنگز اور لارڈ آف لارڈز جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے.
जब हम उसे किंग ऑफ किंग्स कहते हैं, बादशाहों पर बादशाह कहते हैं या बादशाहों का बादशाह कहते हैं, तो उसका ताल्लुक जमीन से है, उसका ताल्लुक जो है वो यूनिवर्स से है, उसका ताल्लुक जमीन से है। क्योंकि हमारे पास जो टर्म बादशाहों की है वो जमीन पर की है, इंसानों के साथ जुड़ी है, बादशाहियों के साथ जुड़ी है, बॉर्डर्स के साथ जुड़ी है। वो बादशाहों पर बादशाह है। जितने दुनिया में लोग हुए, जितने सूरमा हुए, वो उन सब पर बादशाह है, हाकिम है, और कोई उसको कह नहीं सकता कि तू क्या करता है। क्योंकि दानियल ही नबी के सहीफे में लिखा है कि खुदा वो है जो इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है। जितने बादशाह हैं, यहां तक कि सुपर पावर्स जो है, उनकी ममलकत में भी खुदा ही बादशाह है। और जब हम ये बात कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, वो जमीनियों का भी खुदा है और वो आसमानों का भी खुदा है, या आसमान की सारी मखलूकात जो रूहानी आलम में रहती हैं, वो उन पर भी खुदाबंद है। वो जमीन के बादशाहों का बादशाह और हवा की अमलदारी के हाकिमों का हाकिम है। और ये दोनों जो नाम हैं, उसका ताल्लुक जो है जमीन और आसमान या फिजाएं या यूनिवर्स में हर वो चीज जो रूहानी आलम से जुड़ी है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। इसीलिए हमने पिछले सरमन में पढ़ा कि वो फरिश्तों से भी, रूहानी आलम में जितनी चीजें हैं, उनसे भी वो बुजुर्ग तर हो गया, जैसा मिरास में उनसे बुजुर्ग नाम जो है उसने पाया था। ग्रेटर देन एंजल्स, माइटियर देन एंजल्स, माइटियर देन ऑल द लॉर्ड्स, जो अपने आप को खुदाबंद और खुदा कहते हैं, वो उन सब से ताकतवर है। जितनी चीजें नजर आती हैं स्पेस टाइम डिमेंशंस में, वो उन पर जो है वो बादशाह है। और जितनी चीजें रूहानी आलम में मौजूद हैं, जो इंसान की कैलकुलेशन में और कुव्वत और खाली आंख से बाहर हैं, वो उन पर भी खुदाबंद है। ये वो कदीम उल अयाम है जिसका जिक्र जो है वो दानियल नबी के सहीफे में है। अतीक यौमीन, कदीम उल अयाम, जो रूहानी पर्दों में रहता है, रूहानी आलम में रहता है, जो आली मकाम है, मुकद्दस मकाम में रहता है, जो अबदियत में भी बसता है और हमारी जिंदगी को, हमारे जमानों को भी संभालता है। ये वो खुदाबंद है। खुदाबंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। आइए दुआ करते हैं। खुदाबंद रब अल अफ़वाज, तेरा शुक्र करते हैं, तू भला है, तेरी शफकत अबदी है। खुदाबंद हम धीरे धीरे ये बात समझने की कोशिश में लगे हैं कि तू आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। हम तेरी तारीफ करते हैं। जो चीजें हमें ट्रबल देती हैं, तो उनको थमाने की कुदरत रखता है, बल्कि उन जमानों, उन वक्तों को रिवर्स कर सकता है। खुदा बाप, अबलीस ने या रूहानी आलम में मौजूद चीजों ने या जिस्म के आलम में मौजूद उसके एजेंट्स ने जितना तेरे लोगों का नुकसान किया है, खुदा के बेटे यीशु नासरी के नाम में हम उन सारी चीजों को, खा किसी की सेहत का नुकसान हुआ है, किसी के रुपए पैसे का नुकसान हुआ है, किसी का रूहानी नुकसान हुआ है, खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में यह नुकसान रिवर्स हो जाए। और अगर किसी का जारी है तो खुदा के बेटे यीशु के नाम में थम जाए। हालेलुया। खुदाबंद, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बुजुर्गी के लिए, तेरे बेटे यीशु नासरी के लिए, जिसकी बाबत लिखा है कि वो बुजुर्ग होगा। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ग्लोब पर जितने बशर मौजूद हैं, खुदा के बेटे यीशु नासरी के नाम में उस बड़ी नजात के भेद को जान जाएं कि यीशु मसीह ही खुदाबंद है, जो कदीम उल अयाम तक पहुंच गया। सल्तनतें जिसके हवाले की गई, अदालत जिसके हवाले की गई। खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं। फजल बख्श दे कि हम इस खुदावंद की हमेशा परस्तिश करते रहें। यीशु मसीह ही सदा, जब तक हम सांस लेते हैं, हमारा खुदावंद हो, और अबदियत में भी। खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं। सुनने वालों पर तेरा फजल हो, और जो बाद में भी सुनते हैं, यीशु के नाम में खुदावंद वो भलाई देखें, यीशु नासरी के नाम में। आमीन।